یوں تو قرآن احسان جتانے سے منع کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے کو برباد مت کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے احسان جتایا اور فرمایا مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ احسان اس لیے یہاں پر جتایا جا رہا ہے کہ آدمی سب کچھ دے دیتا ہے محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. اور یہ ایسی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی نعمت کے صدقے میں سب نعمت ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ زمین پیدا فرماتا، نہ آسمان پیدا فرماتا، نہ چاند و سورج پیدا فرماتا. ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائیں وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمائیں. حضور جان نعمت ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نعمتوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھاؤں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. آج کے دور میں انسان مال کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور اسی مال کے لیے انسان صبح سے لے کر رات تک تگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے. نہ دن کا چین دیکھتا ہے نہ رات کا آرام دیکھتا ہے. حد تو یہ ہے کہ خواب میں بھی اسے مال ہی مال نظر آتا ہے کہ 2 کے 4 اور 4 کے 40 کیسے کیے جائیں. اگر آپ کے پاس مال ہے آپ حج کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کا مال آپ کے لیے نعمت ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے آپ مسجد بنوا سکتے ہیں، یقیناً یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے. آپ کے پاس مال ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، مال آپ کے لیے نعمت ہے. آپ کے پاس مال ہے علاج و معالجہ کروا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس مال ہے، آپ مسافر خانے، ہاسپٹل، کالج، اسکول، مسجد، مدرسہ بنا کر اپنی آخرت کے لیے انتظام کر رہے ہیں، بہت بڑی نعمت. مال ہے تو آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. یہ سارے کام مال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو مال ایک نعمت ہوئی. بیٹے، آدمی اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے ایک ہی بیٹا عطا فرما تاکہ میری نسل چلتی رہے. دعا کرتا ہے. بیٹے بھی نعمت. آدمی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کاندھا دینے والا میرا بیٹا ہو، میرے کاروبار کو چلانے والا میرا بیٹا ہو، میری نسل چلانے والا میرا بیٹا ہو. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت. اور ان نعمتوں سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن کل بروز قیامت قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت میں مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا اور بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائے. وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد پر بے چین ہو جاتا تھا، وہ قیامت میں ماں کو دے کر پہچانے گا نہیں، بھاگ جائے گا ماں کو. یوم یفر المرء من اخیہ.
بھاگ جائے گا قیامت. یہ قرآن کہہ رہا ہے. باپ جو اپنے بیٹے کے لیے رات و دن محنت کر رہا تھا، بیٹا سامنے آئے گا، نظر پھیر کے نکل جائے گا. سارے رشتوں کی پوزیشن قیامت کے دن ایسی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. مال کما کر جائز راستے پر خرچ کیے تو یہ مال مفید تو ہوگا، بیٹے کو اچھی تربیت دی، بیٹا مفید تو ہوگا. لیکن قیامت میں نہ مال نہ بیٹا یہ ہمارے لیے اس اعتبار سے مفید نہیں ہو سکتے کہ ہم نے اپنے مال کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی نافرمانی اگر کی ہے تو یہ مال ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا. وہ قیامت کا منظر کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور سب کی زبان پر نفسی 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 ہوگا. ایسی سچویشن میں ایک نعمت ہمیں کام آئے گی، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جب قیامت میں ماں کہے گی بیٹا بھاگو میرے سے دور، فرار اختیار کرے گی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. جب قیامت میں ماں چھوڑ رہی ہوگی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو بلا کر اپنے دامن میں پناہ عطا فرماتے ہیں. یہ وہ نعمت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ کارخانہ قدرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں. میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا اور آسان کر کے تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے پاس مال ہے، آپ بنگلہ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ گیجٹ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آسائش کی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اگر کوئی اس نعمت پر ایمان لے آئے اور اس نعمت کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے قبول کر لے تو آپ جانتے ہیں ان کے صدقے میں کیا ملے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جنت عطا فرما دے گا. دنیا کی نعمتوں کے عوض کے اندر دنیا ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کے صدقے میں ایمان ملا، ان کے صدقے میں قرآن ملا، ان کے صدقے میں رحمان ملا، اور حضور ہی کے صدقے میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا.